بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی نے ان سب مولویوں کو اکٹھا کر دیا، گروپ فوٹو اس کا بنا دیا اور نیچے لکھا کہ اہل توحید۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی توحید کا بھی ذرا پردہ چاک کیا جائے، کیونکہ ان کی توحید کے راستے میں بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے۔ بالکل یہ توحید کے اندھے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ باقی مسلکوں سے ان میں کم شرک پایا جاتا ہے۔ بریلویوں کا شرک بالکل واضح ہے کہ ہر جگہ حاضر نبی علیہ السلام، پکارو سنتے ہیں، پکارتے ہیں، دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہے موجود، پھر نظر و نیاز کرتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں۔ عقائد علماء دیوبند پڑھو تو کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی بھی ثابت کرتے ہیں، تو تعویذ گنڈا بھی ان کے اندر ہے۔ لیکن اہل حدیثوں کے اندر جو شرک ہے اگرچہ کم ہے، لیکن شدت بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ زور دے کے یہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے بھی اسی طریقے سے فتوے دیے ہیں۔ میاں نذیر جو اہل حدیث ہیں، یہاں بر صغیر میں بانی سمجھے جاتے ہیں، وہ فتاوی نظیریہ کے اندر کہتے ہیں کہ بریلویو، تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے صلاۃ والسلام، اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کو بہت زور سے بیان کیا کرتے تھے توصیف الرحمن راشدی، ان کا بھی فوٹو اس میں ہے۔ تو بعد میں کہتے ہیں ہاں، قبر کے اوپر پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام پڑھنے والی روایت تو منکر ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن دور سے تو لازمی پہنچایا جاتا ہے، یعنی ایک شرک کا رد کر کے دوسرے شرک کی تائید کر رہے ہیں۔ اسی طرح علی انجینئر صاحب بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جتنے یہ اوپر فوٹو ہیں یہ سارے اسی قبر کی طرف کہتے ہیں، اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ اور ان کے بڑے جو عبداللہ بن باز بھی یہی فتویٰ دے کے گئے ہیں کہ کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے قبر کے اوپر آ کے تو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ اس منکر روایت کو انہوں نے ایمان کا وہ بنا دیا حصہ۔ حالانکہ قرآن جو عقیدہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، اس قبر کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے۔ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو روح نکلتی ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اگر روح نہ نکلے تو زخمی ہو جائے تو کہتے ہیں زخمی غازی ہے، لیکن روح نکل گئی شہید ہو گئی، تھی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم کر دی گئی۔ باقی نبی علیہ السلام کی جو وراثت تقسیم نہیں کی گئی ہے، پہلی بات تو وراثت ان کی تھی بھی نہیں، اور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، اور اگر کوئی درہم دینار بچ بھی جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جو ان کی بیویوں نے یعنی نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ امہات المومنین ہیں، تو ماؤں کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ اس انداز سے بالکل قرآن کا واضح عقیدہ ہے کہ شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ وہاں زندہ ہیں، اور یہاں دنیا کے معاملات میں آتے جاتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے چاہے حامد زاہد میر ہوں، اس طرح کی کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آ گئے یا یہاں آ گئے، اور خادم حسین رضوی صاحب کے یہاں آ کے نگرانی کرتے ہیں، یہ سارے شرکی عقیدے ہیں بالکل۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بتایا گیا، ان دعاؤں سے غافل ہیں۔ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ پھر یہ سارے کے سارے اجرتی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، سب دین کو اجرت کا ذریعہ پیٹ ان کا دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور جو دین کے ساتھ اجرت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ حق بات بیان نہیں کر سکتے، یہ طے ہے۔ اس کا دین فی سبیل اللہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھانا اللہ کے لیے پڑھائیں، مال کے لیے نہیں۔ اذان دیں اللہ کے لیے، تنخواہ نہ لیں اس کی، اور جو بھی دین کی تعلیم دیں اس پر اجرت نہ لیں۔ کل یہ مفتی طارق مسعود بیان کر رہے تھے کہ یہ وظیفے جائز ہیں تاکہ مولوی صاحب بھی کچھ کھائیں، کیونکہ خود کھاتے ہیں اس وجہ سے سب کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، ان کا فوٹو نہیں ہے اس گروپ کے اندر، لیکن ہیں وہ بھی اسی قبیل کے، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارے مسلکوں والے، فرقوں والے، یہ دین کے اوپر اب قائم نہیں ہیں۔ دین
اب ان سے نہیں ہے دینداری ختم، ان کی دکانداری ان کی شروع ہو گئی ہے، یہ سارے اجرتی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، تو ان کے پیچھے صلوات پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، پھر تمہارا دین سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے بندو، ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، رد شرک کی طرف آؤ، ان طاغوتوں کی نشاندہی کرو۔ یہ جتنے ان کے یہ سمجھے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو اعلیٰ ہوں، یہ سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا رہے ہیں، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، کتنے ہیں ان کے فوٹو ان کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے اہل توحید نہیں ہے۔ توحید وہ ہے جو شرک کا رد کرے، اجرت نہ لے اور توحید بیان کرے، اور کسی مسئلے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہو، وہ اہل توحید ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ان کے چہرے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ایمان خالص کی سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔